الیکشن میں دھاندلی کی ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ اور جو تمہیں تکلیف ہے آج پوری پریس کانفرنس میں، تکلیف آرمی چیف کی تانیاتی کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف دوسرے ملکوں میں مانگنے جاتا ہے. 75 سال کا تاریخی قرضہ عمران خان نے لیا ہے، 45,000 ارب کے اوپر قرضے کو پہنچا دیا. 25,000 ارب جو کہ مجموعی طور پر 75 سال میں سب کو ملا لیں حکومتوں کو جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے نہیں لیا جو آپ نے لیا عمران خان صاحب. اوبر ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، ٹیکسی ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، پورے دوست ممالک کو ناراض کر دیا اور ہر جگہ کشکول لے کر گئے، ملک کو مقروض کر دیا. تمہیں الزائمر، تم سیاسی الزائمر کا شکار ہو اور سمجھتے ہو کہ عوام یہ باتیں بھول جائے گی. اور آرمی چیف کی تانیاتی کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، تو جو پچھلے 4 سال تم نے کیا اس وقت کیوں نہیں ہیومن رائٹس واچ کو لکھا؟ اس وقت کیوں نہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو خط لکھے؟ اس وقت جس وقت تم نے اپوزیشن لیڈر کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اریسٹ کیا، خواجہ آصف کو اریسٹ کیا، سعد رفیق کو اریسٹ کیا، سلمان رفیق کو اریسٹ کیا، شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا، مفتاح اسماعیل کو اریسٹ کیا، حنیف عباسی کو اریسٹ کیا، کامران مائیکل کو اریسٹ کیا، مریم نواز کو اریسٹ کیا، حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا، دوسروں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی، ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا جہاں باتھ روم بھی ایک تھا، کمرہ بھی ایک تھا، نیب کے عقوبت خانوں میں رکھا. اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں؟ اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے. آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ بھاشن دے رہے ہو. رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تم نے، اس وقت یہ بھاشن کہاں تھا؟ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا، اینٹی کرپشن کو بیچ کر ان کی 90 سالہ جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے؟ ان کی بھی عزتیں تھیں. آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا آرمی چیف کے. اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر، تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں، افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تانیاتی کو کنٹروورشل کریں اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو، پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی، اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تانیاتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تانیات کی ہیں، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور تم ایک تانیاتی کی وجہ سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے، اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے، بہت شوق ہے، تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ. اس وقت پارلیمان کے اندر پہلے 174 سیٹس تھیں، آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو، تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے، تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی. 8 سیٹیں، کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی، وہ آئینی طریقے سے آئے گی، جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو.
نواز شریف اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. تم جیسا فورن فنڈر، تم جیسا سازشی، تم جیسا ڈاکو، تم جیسا فراڈ، تم جیسا چور کسی قسم کی تعیناتی کرنے کے قابل نہیں ہے. جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چند ہیروں کے عوض بیچے ہوں، جنہوں نے چند ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو، جنہوں نے تعیناتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو، تم کسی قابل نہیں ہو. عمران خان صاحب، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیے جس پر تم سفر کرتے ہو، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بقا، اس ملک کی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا، سی پیک دیا. اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا، جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا، جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص، منی لانڈرر، فراڈ، جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا. ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی. تم نے ملک کی معیشت تباہ کی، تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا، تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا. اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے، اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے. آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے، عوام بہت شعور رکھتی ہے، عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے، کون خدمت کرنے والا ہے، اور کون چال باز ہے، اور کون فراڈ ہے، اور کون جھوٹا ہے. اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو، 10 سال سے. ایک ہسپتال دکھاؤ، ایک یونیورسٹی دکھاؤ، ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ، یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو، یا 4 سال تم نے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو. تم نے تو ڈیم بنانے تھے 300، وہ 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا، آج عوام استعمال کر رہی ہے. اسکول دے گیا، یونیورسٹی دے گیا، سڑکیں دے گیا، پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا، بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا، بجلی کے منصوبے دے گیا. اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی؟ آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا. کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں، اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو. شہداء کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہداء کے خلاف تم نے کیمپینز چلائیں اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیمپینز چلائیں، ان کی بات کرتے ہو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی، تم 4 سال حکومت میں تھے. نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں، FIA کے بندے لگانا چاہتے ہیں. بندے لگانا چاہتے ہیں؟ تم نے بندے نہ صرف بندے لگائے بلکہ بندوں کو یرغمال بنایا، بندوں کو اغوا کیا، بندوں کو بلیک میل کیا، باتھ روموں میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس کے. تم باتیں کرتے ہو. نیب 4 سال ہم نے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھگتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ویڈیو بنا کر طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا ہے، خاتون کو اغوا کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو تم استعمال کیا تم نے اپنی گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے. تم بات کرتے ہو نواز شریف کی. اور اس کے بعد کہتے ہو آج بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار جرنلسٹ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ کیا ہوا. عمران ریاض معذرت کے ساتھ جرنلسٹ نہیں ہے. عمران ریاض آپ کا کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے.
یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک جماعت کو جوائن کیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس آپ سن رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خان پر وہ کڑی تنقید کر رہی تھیں. ان کی جو نیوز کانفرنس تھی اس پہ رد عمل دینے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ سب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. نیسلے بنیاد ہے اب نئے آئرن پلس کے ساتھ جو ہے 3 گنا زیادہ مؤثر. السلام علیکم لالا. والسلام. ارے آ گیا میرا فوٹو آ گیا.